السلام صاحب ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ جیسے آپ نے سورہ دخان ہے اس میں 54-55 آئے تھے، سورہ یاسین کی طرح سے کہ اگر آپ نے وہ سب حفظ کر دی ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں بغیر دیکھے قرآن کو، تو کیا آپ کو حافظ کا درجہ مل سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی صرف ان صورتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبانی یاد حفظ کرنا ہے؟ جیسے سورہ 58 ہے جی آئے جی تھے، اور سورہ حاقہ ہے اس میں بھی چلیں 40 ٹھیک ہے، ہے، مطلب وہ یاد کر لی پوری اور وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ از اٹ سے کم اینڈ آف؟ چلیں کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ جواب دے لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ قرآن فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے تم قرآن پڑھو، اور یہ حکم علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھئی نماز کے اندر آپ تمہیں جہاں سے بھی یاد ہے وہاں سے قرآن پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دینا چاہتے ہیں۔ تو حافظ جو ہے وہ تو دیکھیں وہ ہے، اگر صحیح معنوں میں کہا جائے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ پورا قرآن حفظ یاد کیا ہو، اور بچپن کے اندر یا بڑی عمر کے اندر، کسی بھی عمر میں، وہ تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر بچے جو حافظ بنتے ہیں وہ بچے بنتے ہیں، تو وہ کسی قاری کے پاس بیٹھ کر، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر انہوں نے جو ہے اس کو پڑھا ہو اور اس کی مشق کی ہو، اس کے گردان کی ہو، اس کو دہرایا ہو، اور پورا قرآن، پھر اس کو ایک حافظ کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ بھئی یہ حافظ قرآن ہے۔ پھر وہ یا تو رمضان میں تراویح میں سناتا ہے یا سنتا ہے، یا بہت سارے حفاظ وہ نہیں بھی سناتے لیکن حافظ ہوتے ہیں۔ تو جب پورا قرآن آپ حفظ کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے حفظ کر لیا تو آپ کو حافظ کا ٹائٹل مل جاتا ہے، اور آپ امتحان دے لیتے ہیں اور آپ اس میں پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اوور دا ٹائم آف پیریڈ کبھی انسان جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑی عمر ہو جاتی ہے، اگر وہ کچھ بھول بھی گیا ہے تو لیکن اس کو جو ہے وہ حافظ ہی کہا جائے گا، کہ جس نے باقاعدہ جو ہے کئی سال لگا کر قرآن کو حفظ کیا ہو اور یاد کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے اگر ایک سورت یاد کر لی ہے، کسی نے 2 سورتیں یاد کر لی ہیں، کسی نے یاسین صرف حفظ کر لی ہے، تو کیا وہ پورے قرآن کا حافظ ہوگا؟ نہیں، وہ پورے قرآن کا حافظ نہیں کہلایا جائے گا۔ ہاں، وہ یاسین جو سورت ہے اس کا تو حافظ ہے، تو حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو وہ یاسین کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ تو باقی جو فضائل ہیں حفاظ کے، وہ تو ان کے لیے ہیں جنہوں نے پورا قرآن جو ہے کمپلیٹ پورا قرآن حفظ کیا ہو بائی ہارٹ، جن کو یاد ہو۔ ہاں دیکھیں، کبھی اس میں انسان کی کوئی غلطیاں بھی آتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جب تراویح میں بھی سناتے ہیں تو غلطیاں بھی آتی ہیں، یہ یعنی وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حافظ کا جو لفظ ہے وہ اسی شخص کے لیے استعمال ہوگا جس نے پورا قرآن جو ہے وہ بائی ہارٹ زبانی جو ہے وہ اس نے یاد کیا ہو، اور قرآن اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو، تو پھر تو جو ہے اس کو حافظ قرآن کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اور قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی قرآن حفظ کرنا، اس کو پھر سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا قرآن حفظ ضرور کرنا چاہیے جتنا وہ نماز میں پڑھ سکے، جتنا وہ نوافل میں پڑھ سکے، جتنا وہ سنتوں کے اندر پڑھ سکے، تو اس کے اندر جو ہے اتنا قرآن اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اتنا قرآن اس کو بالکل یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دیں، اور پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ بھائی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ جو حال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تو اسی لیے ہماری جو حالت ہے وہ یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوم عروج عطا فرماتے ہیں، قومیں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، وہ بھی آخرین، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو زوال ملتا ہے، انحطاط ہو جاتا ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کا جو پیغام ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا نا، تاکہ ہم اس سے رہنمائی لیں، تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اور اس کے مطابق زندگی کو گزاریں، اور اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اور
یہ جو قرآن ہے وہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اسوہ ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن آج جو حال ہے، آج ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا، آج ہم نے اس کو ثواب کی کتاب بنا لیا۔ اس سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ برکت حاصل نہیں ہوتی، اس سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اصل مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے۔ یہ ساری اس کے جو فوائد ہیں، جو قرآن کی برکات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمایا تھا کہ تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے ہدایت یافتہ بنیں۔ تو یہ ایک چیز، دوسرا جو ہے وہ بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ آج جو قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ اور اگر آج ہم بچوں کو بچپن سے قرآن پڑھانا سکھائیں، قرآن کی تعلیمات پر ان کو لگائیں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی، مکاتب، مدارس، ہر جگہ جو ہے وہ قرآن کے شعبے ہونے چاہیے، باقاعدہ قرآن کا جو ہے وہ پیریڈ ہونا چاہیے، اس کا درس ہونا چاہیے، اور شوق بھی ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسپیشلی ہم ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہے، اور وہ جو لگاؤ ہونا چاہیے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم دیکھیں کہ بہت ہم اسلام سے دور ہیں۔ اگرچہ قرآن جو ہے نماز کے اندر تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ کیا اتنا قرآن بھی ہم نے یاد کیا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ بالکل یاد نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔